بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ تابعی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ مسند دارمی میں سند کے ساتھ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک مدینہ منورہ پہنچے اور چند روز قیام کیا تو لوگوں نے دریافت کیا کہ مدینہ میں اب کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے کسی صحابی کی صحبت پائی ہو، تو ان کو بتایا گیا کہ ہاں ابو حازم ایسے شخص ہیں۔ سلیمان نے اپنا آدمی بھیج کر ان کو بلوا لیا۔ جب وہ تشریف لائے تو سلیمان نے کہا، اے ابو حازم، یہ کیا بے مروتی اور بے وفائی ہے؟ ابو حازم نے کہا، آپ نے میری کیا بے مروتی اور بے وفائی دیکھی ہے؟ سلیمان نے کہا، مدینہ کے سب مشہور لوگ مجھ سے ملنے آئے، آپ نہیں آئے۔ ابو حازم نے کہا، امیر المؤمنین، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس سے کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں جو واقعہ کے خلاف ہو۔ آج سے پہلے نہ آپ مجھ سے واقف تھے، نہ میں نے آپ کو کبھی دیکھا۔ ایسے حالات میں خود ملاقات کے لیے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا، تو پھر بے وفائی کیسے؟ سلیمان نے جواب سن کر حاضرین مجلس کی طرف التفات کیا تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو حازم نے صحیح فرمایا۔ اس کے بعد سلیمان نے کچھ اور سوالات کرنے شروع کر دیے اور کہا، اے ابو حازم، یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران اور دنیا کو آباد کیا ہے، اس لیے آبادی سے ویرانہ میں جانا پسند نہیں۔ سلیمان نے تسلیم کیا اور پوچھا، کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ ابو حازم نے فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا تو اللہ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسے کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹتا ہے، اور برے عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام کہ جس کو پکڑ کر آقا کے سامنے پیش کیا جائے۔ سلیمان یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا صورت تجویز کر رکھی ہے۔ ابو حازم نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو تو پتہ لگ جائے گا۔ پھر سلیمان بن عبد الملک نے دریافت کیا کہ قرآن کی کس آیت سے یہ پتہ چلے گا؟ فرمایا، اس آیت سے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، یعنی بلا شبہ نیک عمل کرنے والے جنت کی نعمتوں میں ہیں اور نافرمانی کرنے والے، گناہ کرنے والے دوزخ میں ہیں۔ سلیمان نے کہا، اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، وہ تو بدکاروں پر بھی حاوی ہے۔ فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ پھر دریافت کیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو ابو حازم نے فرمایا، جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اس کی دعا اپنے محسن کے لیے بہت قبول ہوتی ہے۔ پھر پوچھا کہ صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا کہ مصیبت زدہ سائل کے لیے باوجود اپنی مفلسی کے جو کچھ ہو سکے خرچ کرنا، اس طرح کہ نہ وہ احسان جتائے اور نہ ٹال مٹول کرے۔ سلیمان نے یہ ساری باتیں سن کے پھر کہا، آپ کو کوئی حاجت ہو تو بتائیے، ہم اس کو پورا کریں گے۔ فرمایا، ہاں ایک حاجت تو ہے کہ جہنم سے مجھے نجات دلا دو اور مجھے جنت میں داخل کر دو۔ سلیمان نے کہا، یہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ فرمایا کہ پھر مجھے آپ سے اور کوئی حاجت مطلوب نہیں۔ کہ اللہ پر ان کا کتنا ایمان تھا۔ پھر جاتے ہوئے مجلس سے جب فارغ ہوئے تو آپ کو ہدیہ کے طور پر 100 دینار اپنے خادم کے ہاتھ ابو حازم کے لیے بھیجے۔ ابو حازم نے ایک خط کے ساتھ اس کو واپس کر دیا کہ اگر یہ 100 دینار میرے کلمات کا معاوضہ ہیں تو میرے نزدیک یہ خون اور خنزیر کا گوشت اس سے بہتر ہے، اور اگر اس لیے بھیجا کہ بیت المال میں میرا حق ہے تو مجھ جیسے ہزاروں علماء اور دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اگر آپ سب کو اتنا ہی دیتے ہیں تو پھر میں لے سکتا ہوں، اور اگر نہیں دیتے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اتنا خوبصورت واقعہ ہے، اتنا خوبصورت واقعہ ہے اور اتنی پیاری یہ ڈائلاگ تھا۔ سلیمان بن عبد الملک
امیر المومنین خلیفہ وقت تھے وہ، اور حضرت ابو حازم تابعی کے درمیان میں. تابعی ہم سب جانتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت پائی ہو، ان کو دیکھا ہو، تو یہ وہ شخصیت ہیں. ان دونوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوا. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ان چیزوں سے سیکھنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر.